لیکن ہم سب کو اچھا مسلمان بننا ہے، اچھا مسلمان، نیک مسلمان، متقی مسلمان، سچا مسلمان اور نیک اور پرہیزگار مسلمان بننا ہے۔ تو نیک اور پرہیزگار مسلمان بننے کے لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ کو راضی کیسے کریں؟ ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ کو راضی کیسے کریں؟ تو اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں لوگوں کی دعائیں لے کر، نیکیاں جمع کر کر ہمیں نیکیاں جمع کرنا ہے۔ جس کے نامہ اعمال میں زیادہ نیکیاں ہیں، جس نے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیا، نیکیوں سے بھر دیا، اور نیکیاں بہت زیادہ جو آدمی جمع کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر اس ایسے انسان سے خوش ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کو اچھا مسلمان بننا ہے، نیک، متقی، پرہیزگار مسلمان بننا ہے، اور ہم سب کو ایسا مسلمان بننا ہے کہ جو مسلمان مرنے کے فوراً بعد جنت میں چلا جائے۔ آپ کو بھی بننا ہے ایسا مسلمان؟ تو کیا کرنا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایسا مسلمان بننے کے لیے کیا کریں؟ ایسا مسلمان بننے کے لیے ہم سب کو نیکیاں جمع کرنا ہے، اور ہم سب کو غریبوں کی دعا لینا ہے۔ تو ہم سب کو کیا کرنا ہے نیک مسلمان بننے کے لیے، جنتی اور متقی پرہیزگار مسلمان بننے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو نیک بننے کے لیے موسم بھیجے ہیں، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، برسات کا موسم۔ تو ہمارے استاد یہ فرماتے تھے کہ جو سردی اور گرمی آتی ہے، دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے لیے بھیجتے ہیں۔ یہ جو موسم ہے یہ آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان موسموں کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ جب گرمی کا موسم آئے گا تو کون ہے جو لوگوں کے لیے گرمی کا انتظام کرے گا، گرمی سے بچنے کا انتظام کرے گا۔ یعنی کسی آدمی کے پاس کولر نہیں ہے تو اس کو کولر دیا جائے، کسی آدمی کے پاس فین نہیں ہے تو فین کا انتظام کیا جائے، کسی آدمی کے پاس ٹھنڈے پانی کے لیے فریج نہیں ہے تو اس کے لیے فریج کا انتظام کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا تو جب گرمی کا موسم آ جائے تو اگر فریج نہیں دے سکتا تو کم سے کم گھڑے کا انتظام کرے، جو مٹکے ہوتے ہیں، گھڑے ہوتے ہیں جن کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کا انتظام کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان موسموں کو بھیجتے ہیں آزمائش کے لیے کہ میرے بندوں میں سے کون بندہ ایسا ہے جو مجھے راضی کرتا ہے اور جو مجھے ناراض کرتا ہے، یہ آزمانے کے لیے۔ اسی طرح جب سردی کا موسم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہے ہیں کہ کون ہے ایسا مسلمان جو دوسرے مسلمانوں سے ہمدردی کرے گا، جو غریبوں سے ہمدردی کرے گا، جس کو غریبوں کی یاد آئے گی، جس کو غریبوں کا احساس ہوگا، غریبوں کی تکلیف کا، غریبوں کی پریشانی کا، غریبوں کی سردی کا احساس ہوگا، اس تکلیف کا احساس ہوگا۔ کیونکہ جیسی سردی آپ کو لگتی ہے ویسی ہی سردی غریب کو بھی لگتی ہے۔ جیسی ٹھنڈ میں آپ کی حالت ہو جاتی ہے ویسی حالت غریب کی ہو جاتی ہے۔ جیسا آپ انتظام کرتے ہو سردی سے بچنے کا، ویسا انتظام غریب بھی کرتا ہے سردی سے بچنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سردی کا موسم دیا ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہماری آزمائش ہے کہ کون ہے ایسا مسلمان جو خود تو سردی سے بچنے کا انتظام کرے گا، لیکن وہ کسی غریب کا انتظام کرتا ہے، نہیں کرتا ہے سردی سے بچنے کے لیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس طرح رمضان آتا ہے نیکیاں جمع کرنے کا، نیکیوں کا سیزن، اسی طرح یہ جو سردی کا موسم آیا ہے یہ بھی ثواب کا سیزن ہے، یہ بھی نیکی جمع کرنے کا سیزن ہے کہ اس میں بھی ہم بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جس طرح سردی آپ کو لگتی ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی سردی لگتی ہے جو فٹ پاتھ پر رہنے والے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو کرائے پر رہنے والے لوگ ہیں، جو انتظام نہیں کر سکتے ہیں، جو مہنگی جاکٹ نہیں خرید سکتے ہیں، جو گرم اے سی ہیں ان کو نہیں خرید سکتے ہیں، یا جو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو سردی سے بچنے کی جو چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کو نہیں خرید سکتے ہیں، تو ان کو بھی سردی لگتی ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم ان کی دعائیں لیں، ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کے کام آئیں، ہم ان کے کام آئیں گے، ہم ان کی دعائیں لیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے، ان کی امداد کریں گے، اور ان کے لیے وہ سامان مہیا کریں گے جن سامانوں سے آدمی سردی سے بچ جاتا ہے۔ تو ہم نیک لوگوں میں شمار ہوں گے، متقی لوگوں میں شمار ہوں گے، جنتی لوگوں میں شمار ہوں گے، تو ہم ایک نیک اور اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ تو ہم جب نیک اور اچھے مسلمان بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسانی کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن آج کل ایسا زمانہ چل چکا ہے کہ آج کل ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، بالکل دل ایسا سخت ہو چکا ہے کہ کسی کی مدد کرنے کو دل نہیں کرتا، نہ ہمیں کوئی غریب اب نظر آتا ہے۔ یہ جو فٹ پاتھ پر اتنے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ہیں لیکن وہ مانگ نہیں سکتے ہیں، بیچارے خوددار لوگ ہوتے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے اپنی بستی میں ایسے کون لوگ ہیں جو خوددار لوگ ہیں، غریب ہیں لیکن وہ مانگ نہیں سکتے ہیں۔
تو ہم ان کی مدد کرنے والے بنے. لیکن یہ شیطان ہم سب کو مدد کرنے نہیں دیتا ہے. شیطان نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کوئی غریب نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو کسی کی مدد کرے گا تو تیرے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، جو پیسے کم ہو جائیں گے. شیطان نے یہ بات ہمارے ذہن میں ڈال دی ہے. ہمارا دل بہت سخت ہو چکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترغیب کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا دل سخت ہو چکا ہے اور تم اس سخت دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں 2 کام کرنا ہے. پہلا کام تم یہ کریں کہ قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو. جتنا زیادہ تم قرآن پڑھو گے اتنا تمہارا دل نرم ہوگا. اب قرآن پڑھنا آتا نہیں، اب یہ بہت آسان سا بہانہ ہے. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بول دیتا ہے یار مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ بتایا. حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے تو تم لوگوں کی مدد کرو، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی فکر کرو، ان کے سر پر ہاتھ رکھو، ان کی کفالت کرو. غریب، محتاج اور مسکین جو لوگ ہیں، بے سہارا لوگ ہیں، ان کی مدد کریں، ان کے تعاون کریں، ان کے کام آئے. جب وہ آپ کو دعا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سخت دل کو نرم دل بنائیں گے. اور جو آدمی آپ یاد رکھیں خاص طور سے، جو آدمی دنیا کے اندر سخت دل ہوگا، جس کا دل پتھر سا ہو گیا، جس کے دل پر کسی غریب کی آہ نہیں پہنچتی، کسی غریب کی آہ اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی، اس کے دل کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا، دل سخت ہو گیا ہے، تو ایسا سخت دل انسان جنت میں جانے والا بھی نہیں ہے. یہ بات آپ یاد رکھ لیں. نرم دل آدمی ہی جنت میں جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نرم دل ہوتا ہے، مومن نرم انداز کا ہوتا ہے، مومن کا انداز بات کرنے کا نرم انداز ہوتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے. ایسا دل نرم ہوتا ہے کہ وہ بار بار دھوکے کھاتا رہتا ہے. بار بار دھوکے کھانے کی کس کی علامت ہے؟ یہ مومن کی علامت ہے. اس لیے بعض لوگ بولتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دھوکہ کھایا، دوبارہ دھوکہ میں نہیں کھاؤں گا، میں بڑا ہوشیار ہو گیا، چالاک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یہ مومن کی بات نہیں ہے. مومن بار بار دھوکہ کھاتا رہتا ہے. اور مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ بڑا نرم دل ہوتا ہے. نرم دل ہونے کی وجہ سے ہی تو وہ بار بار دھوکہ کھاتا ہے. وہ بار بار ایک آدمی پر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر بھروسہ کیا، پھر بھروسہ کر لیتا ہے، پھر بھروسہ کر لیتا ہے. بار بار اس کا بھروسہ ٹوٹتا رہتا ہے، دھوکہ کھاتا رہتا ہے. لیکن اس کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے نرم دل ہونے کی وجہ سے بار بار دھوکہ کھاتا رہتا ہے. اور جس آدمی کا نرم دل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی اتنی ہی آسانی سے جنت میں داخل ہو جائے گا. تو دل آپ کا اگر سخت ہو گیا ہے تو نرم دل ہونے کے لیے کیا کریں؟ آپ قرآن پڑھیں، لوگوں کی مدد کریں. اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو آدمی کسی کی مدد کرے گا، کسی کے کام آئے گا، کسی غریب کے، محتاج کے، مسکین کے، بیوہ کے کام آئے گا، تو وہ جنت میں میرے قریب اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ دونوں انگلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا کر بتایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میری دونوں انگلی ہیں، ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، یہ دونوں بالکل ملی ہوئی ہیں. اسی طرح وہ آدمی دنیا کے اندر جو آدمی کسی غریب کی مدد کرے گا، قیامت کے دن وہ آدمی میرے قریب اس طرح رہے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح رہو تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، وہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، لوگوں کو کام آنا ہے.